یہ تو مر گیا ہے، ایک شخص نے اس کو دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں بولا۔ نہیں نہیں، مرا ہوا نہیں ہے، دیکھو سانسیں چل رہی ہیں، خون بہت چل رہا ہے۔ اگر نہیں بھی مرا ہوا تو کچھ وقت میں مر جائے گا، باتوں سے اچھا ہے جلدی اٹھاؤ اس کو، پاس ہی کسی ہسپتال میں لے چلو۔ یار پاس تو اس وقت سی ایم ایچ ہی ہے، ادھر ہی لے چلتے ہیں۔ ہاں ہاں چلو ادھر لے جاتے ہیں۔ اس کی جیب سے موبائل نکالو، گھر والوں کو بھی اطلاع دو۔ یار مجھ سے تو اس لڑکے کی حالت نہیں دیکھی جا رہی، حالت تو کسی سے بھی نہیں دیکھی جا رہی، ہمیں لے کر جانا ہے نا اس کو۔ ہٹو مرا، سب پیچھے ہو جاؤ، اس کو ہم خود لے کر جائے گا، اس کے ماں باپ کا مجرم ہے ہم، سب ہٹو یہاں سے۔ استاد کیا کر رہے ہو، پھنس جائیں گے ہم دونوں، نکلو یہاں سے۔ کیسا بات کرتا ہے تم، ہم اتنا بغیرت نہیں ہیں چپ کے بھاگ جائے گا، اٹھاؤ میرے ساتھ اس کو۔ وہاں موجود ہر شخص اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا جس کا پورا وجود خون میں نہا رہا تھا۔ اگر اس وقت اس کو گھر والے بھی دیکھتے تو پہچان نہ سکتے۔ چند بڑے دل والے لوگ ہی اس کے پاس کھڑے تھے، اس کو اٹھا رہے تھے، باقی سب اس کو دیکھتے ہی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے ہو جاتے۔ ایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی اس پر دوسری نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ یار اس کی جیب سے شناختی کارڈ نکلا ہے اس کا۔ گاڑی میں بیٹھے ایک بندے نے اس کی جیب میں ہاتھ مارا، اس کا موبائل اور شناختی کارڈ نکالا اور اس کو دیکھنے لگا جو خون میں سرخ ہو گئے تھے۔ موبائل سے دیکھو اس نے آخری کال کس کو کی ہوئی ہے، اس نمبر پہ کال کر کے بتاؤ اس کا۔ وہاں موجود ایک مرد نے اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھتے ہوئے کہا، نام کیا ہے بابو کا، شناختی کارڈ پہ لکھا ہوگا نام دیکھو۔ نور گل نے اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا جو موبائل ہاتھ میں لیے اس کو گھر کو کال کر رہا تھا، اس کا نام سید وجدان حسین شاہ ہے جی۔ اس نے خون صاف کرتے ہوئے آنکھوں کے قریب لے جا کر اٹکتے ہوئے اس کا نام پڑھا۔ فضا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ فضا ہوش میں ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ امی، زری۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بال نوچتے ہوئے ایک بار پھر اونچا اونچا رونا شروع کیا۔ زری کے نام لیتے ہی اس کا دل حلق سے باہر آنے لگتا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی فضا، انہوں نے بیٹی کے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے پکڑتے ہوئے کہا اور وہیں اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ نہیں امی، وہ نہیں ٹھیک ہو رہی، وہ بہت بیمار ہے۔ ماں کے گلے لگتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں، اس کا چہرہ اس کے سامنے آیا، اس کے کانوں میں ایک بار پھر اس کی آواز گونجی، میں مر گئی تو سب سے زیادہ تم ہی رو گی، امی مجھے اس کے پاس لے چلیں۔ ماں کے ساتھ سے پیچھے ہوتے ہی اس نے ماں اپنے بال پیچھے کیے، آنکھوں کو صاف کیا، رونے میں کمی آئی۔ لے جاؤں گی فضا، تمہارے بابا کل بھی کہہ رہے تھے زرمینہ کو دیکھنے جائیں گے، بہت ہی پیاری بچی ہے وہ، جتنا تمہارا دل خفا ہے اتنا ہمارا بھی تو ہے نا، بس تم تیار ہو جاؤ، ہم کل ہی اس کو دیکھنے جائیں گے۔ انہوں نے بیٹی کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا اور اس کو سوچنے لگی جس کو انہوں نے یونی میں دیکھا تھا۔ اس وقت ان کو اپنی بیٹی پہ فخر ہوا تھا، کس قدر اچھی لڑکی ہے، کس قدر اچھی لڑکی سے اس نے دوستی کی تھی۔ امی سچ کہہ رہی ہیں نا، ہم کل جائیں گے نا زری کو دیکھنے؟ جی بیٹا کل جائیں گے ہم انشاءاللہ۔ راولپنڈی کون سا دور ہے، صبح ہی ہم نکل جائیں گے یہاں سے۔ ان دونوں کے گھر والے جانتے تھے ان کی دوستی کیسی ہے، حالانکہ زرمینہ کبھی اس کے گھر نہیں گئی تھی، اس کو کبھی دوستوں کے گھر جانے کی اجازت ہی نہیں ملی تھی، وہ لوگ اس چیز کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے وہ ایسے گھروں میں جائے۔ پھر بھی ان دونوں کے گھر میں ان کی دوستی کی نوعیت کا اندازہ تھا کہ وہ کس حد تک گہری اور پختہ ہیں۔ یہ صبح کب ہوگی اللہ جی، اس نے اپنی آنکھیں بند کی، بیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے، اپنا دماغ میں صبح کا نقشہ کھینچنے لگی۔ وہ مسلسل ای سی جی کو دیکھتے رہے، اس پہ بنتی لکیریں ان کی سانسیں روکنے لگی، اس کے دل کی دھڑکن میں پہلے سے زیادہ تیزی آنے لگی۔ بابا جان، زری کے ہاتھوں کی انگلیاں حرکت کر رہی ہیں۔ شہاب نے اس کی دو انگلیوں کو اوپر نیچے ہوتے دیکھا، فوراً اس کے پاس گیا، اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا، انگلیاں اب بھی حرکت میں تھی، جیسے کوئی درد کی شدت میں بے ہوش ہو، درد کی شدت اتنی سخت ہو کہ بس انگلیاں ہی حرکت کر رہی ہوں۔ بابا جان یہ دیکھیں نا، اس نے خوشی سے پاس کھڑے باپ کو دیکھا، پھر سے اس کا ہاتھ ہٹایا، اپنے ہاتھ میں لیا، اپنی انگلیاں آہستہ ہی صحیح مگر حرکت میں تھیں۔ زری، سلطان اس کے پاس کھڑا ہوا، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، جیسے وہ اب اٹھ کر بیٹھ جائے گی، اس سے بات کرے گی۔ سلطان تم جاؤ، جلدی ڈاکٹر صاحب کو بلا کر لاؤ۔ ابراہیم صاحب نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ بیٹے کو باہر بھیجا، اس کے پاس کھڑے ہوئے نم آنکھوں سے اس کو دیکھتے رہے، وہ جو مرنے کے لیے دوبارہ اٹھ رہی تھی۔ ڈاکٹر فاروقی کدھر ہوں گے؟ وہ باہر گیا، باہر کھڑے ایک نرس سے پوچھنے لگا جو ہاتھ میں کچھ دوائیاں لے جا رہی تھی۔ آپ یہاں سے لفٹ جائیں، پھر 2 روم چھوڑ کر سیدھے ہاتھ پر مڑ جائیں، وہاں ان کا ہٹو ہٹو سامنے سے ہٹو، جلدی ڈاکٹر کو بلاؤ، اس لڑکے کو کسی طرح بچا لو۔ وہ دونوں وہیں کھڑے تھے کہ لوگوں کا ہجوم اندر آیا، ایک پٹھان زور زور سے چلانے لگا، لوگوں کو پیچھے ہونے کا کہنے لگا۔ سب لوگ اسٹریچر کے ارد گرد جمع تھے، جیسے کوئی شدید زخمی ہو، مرنے کے قریب ہو۔
کچھ ہی دیر میں ہاسپٹل کا عملہ وہاں جمع ہونے لگا۔ اس لڑکے کو ایک نظر دیکھ کر سب پیچھے ہونے لگے، جیسے ان سے اس کی حالت دیکھی نہ جا رہی ہو، جیسے انہوں نے آج سے پہلے کبھی کسی کی ایسی حالت نہ دیکھی ہو۔ اس کے منہ کا کچھ حصہ بچا ہوا تھا، جیسے کوئی غور کرے تو پہچان لے وہ کون ہے۔ ہٹو نہ مڑا۔ وہاں کھڑے ہر شخص کی یہی کوشش تھی کہ وہ اس لڑکے کو ایک بار دیکھ لے۔ اتنے شور میں، اتنے ہجوم میں کون ہے جو آیا ہے؟ سب ایک نظر اس کو دیکھتے، پھر استغفار کہہ کر پیچھے ہو جاتے۔ کون ہے یہ؟ اس نے پاس کھڑی نرس کو دیکھا، پھر وہاں گیا جہاں اسٹریچر پہ پڑا لڑکا لوگوں کے ہجوم کے اندر کہیں گم تھا۔ وہ اس کے پاس گیا، جیسے اس کا دل اس کو کھینچ کر اس کے پاس لے جا رہا ہو۔ وہ لوگوں کو آرام سے پیچھے کرتا کرتا آگے جانے لگا۔ وہ اس کے پاس پہنچا، اس کے جسم کو ایک نظر دیکھا جہاں جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے تھے۔ ان کپڑوں کو پھٹنے سے اس کا جسم نظر آنے لگا۔ اس کا سفید رنگ کا کرتا بالکل لال تھا۔ پھر اس کی نظر اس کے بازوں پہ پڑی، جو ایسے پڑے تھے جیسے کسی مردہ لاش کے ہوں۔ اس کے جسم کی حالت دیکھنے کے بعد اس کی نظر اس کے چہرے پہ جاتے جاتے رک گئی۔ اس کا سارا وجود خون میں نہا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے گوشت کے ٹکڑے جگہ جگہ پڑے ہوں۔ سلطان، رقیہ بیگم نے دور سے اس ہجوم میں اپنے بیٹے کو کھڑے دیکھا۔ ان کو لگا جیسے ان کا دل کسی نے اندر سے چیر دیا ہو، جیسے ان کی زرمینہ گل مر گئی ہو، لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں، اس کی جوانی کی موت پہ ترس کھا رہے ہوں۔ ہاتھ میں سفید چادر پکڑے وہ ہاسپٹل کے دروازے سے اندر آئیں۔ ان کو اپنی بیٹی کی وصیت یاد تھی۔ اماں، میں مر گئی تو میری میت پہ سفید چادر ڈالنا۔ وہ پنڈی آنے سے پہلے گھر گئیں، اس چادر کو ہاتھ میں پکڑے گھنٹوں روتی رہیں۔ وہ چادر جو اس کے وجدان نے اس کو تحفے میں دی تھی، وہ اس چادر کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ کب ان کی بیٹی کو ہوش آئے وہ اس کو یہ چادر اڑا دیں۔ کیا ہوا سلطان؟ کون ہے یہ؟ انہوں نے پاس آتے ہی پہلی نظر اپنے بیٹے پہ ڈالی۔ ان کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ ان کو لگا سامنے ان کی زرمینہ گل پڑی ہے۔ اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ماں تھی، کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اماں، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ چلتے ہیں یہاں سے۔ وہیں کھڑے اس نے ماں کو اپنے دل سے لگایا، ان کو وہاں سے لے جانے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی ماں اس لڑکے کو ایسی حالت دیکھیں جس کو وہ خود نہیں دیکھ پایا۔ کون ہے یہ سلطان؟ وہ تھوڑا سا اور آگے ہوئی اسٹریچر کے پاس پہنچی، جیسے وہ اس اسٹریچر پہ پڑے شخص کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کا دل ان کو مجبور کر رہا ہو، اس کو دیکھنے پہ اکسا رہا ہو۔ اماں چلے نا۔ اس نے ماں کو بازو سے پکڑا، جو اس لڑکے کو ایسے دیکھنے لگی جیسے اس کے ساتھ ان کا کوئی بہت گہرا تعلق ہو، جیسے وہ اس لڑکے کو برسوں سے جانتی ہوں۔ باقی لوگوں کی طرح وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے نہیں ہوئی۔ وہ اس کو ایک ماں کی نظر سے دیکھنے لگے۔ آنکھوں میں آنسو لیے انہوں نے پیار سے اس کو خون میں لت پت وجود پہ ہاتھ رکھا۔ اپنا ہاتھ اس کے جسم پہ پھرنے لگے، جیسے کوئی ماں اپنی اولاد سے لاڈ کر رہی ہو، اپنے ماں اپنے بیٹے کو پیار سے دیکھ رہی ہو۔ اماں، سلطان نے ماں کو دیکھتے ہوئے پھر ان کا ہاتھ پکڑا، ان کو پیچھے کرنے لگا۔ ماں کو پیچھے کرتے اس کی نظر اس کے لڑکے کے چہرے پہ پڑی، جس کو اس نے کہیں دیکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کو دیکھا، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما۔ یہ میرے سر ہیں، وجدان شاہ۔ اس نے بہن کو پہلی دفعہ کسی غیر مرد کے ساتھ سڑک پر کھڑا دیکھا تھا۔ وہ اس مرد کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وجدان شاہ؟ اس کو دیکھتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار اس کا نام نکلا۔ کیا کہا تم نے؟ ماں نے اس کی طرف دیکھا، ان کو لگا جیسے انہوں نے کچھ غلط سنا ہو، ان کے بیٹے نے کچھ اور کہا ہو۔ ان کے کانوں میں وجدان شاہ گونجا ہو۔ وہ سکتے کے عالم میں سامنے لیٹے شخص کو دیکھنے لگا، جس کے لیے اس کی بہن زندگی اور موت کے درمیان ایک درد میں، ایک اذیت میں پڑی تھی۔ یہ کون ہے سلطان؟ بولو نا۔ انہوں نے اس کے بازوؤں کو پکڑ کر ہلایا۔ وہ ہلکا سا اس کی طرف مڑا۔ اماں؟ ماں کے غور سے دیکھتے ہوئے اس نے پھر سے اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ اماں، یہ وجدان شاہ ہے۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے ماں کو بس اتنا ہی کہا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی، جیسے ابھی زمین پہ گر جائیں گی۔ ان کی بیٹی کی محبت ان کے سامنے تھی، وہ محبت جس کے لیے اس نے موت کے گلے لگا دیا تھا۔ وجدان؟ انہوں نے بیٹے کی طرف دیکھا، آنسو سیلاب کی صورت میں ان کی آنکھوں سے چھلکنے لگے۔ ایک بار پھر وہ آگے ہوئی، سامنے پڑے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ اب کی بار اس وجود میں ان کو زمینہ کا عکس دکھائی دینے لگا۔ انہوں نے اس کو مکمل نظر بھر کے دیکھا، اپنے بازو پہ پکڑی اس سفید چادر کو کھولا، ایک بار پھر اس کو دیکھا اور آرام سے اس کا وجود اس سفید چادر میں لپیٹ دیا۔ چادر ڈالتے ہی ان کو لگا جیسے اس بے جان وجود میں کچھ سنسنی سی آئی ہے۔ اس وجود سے تھوڑی سی حرکت کی ہے۔ وہ آگے ہوئی، ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جیسے وہ زمینہ گل کے ماتھے پر رکھتی تھی۔ ٹھیک ہو جاؤ میری زمینہ گل کے وجدان شاہ، میری زمینہ گل کے لیے تھوڑا سا اور جی لو۔ انہوں نے ویسے ہی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔
رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ماتھے پہ پیار کیا، اس کا خون ان کے ہونٹوں کے ساتھ لگا۔ وہاں پہ لوگوں کا شور کام ہوا، سب کو لگا اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی ہے۔ ابراہیم صاحب ایسی کنڈیشن میں اکثر پیشنٹ اپنے ہاتھ یا انگلی کو ہلاتے رہتے ہیں۔ آپ دعا کریں یہ ہوش میں آ جائیں۔ ان کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت مشکل ہے کہ ہم ان کو بچا سکیں۔ کچھ ٹیسٹ رپورٹس ہمیں ملی ہیں، ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہے۔ میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، اگر یہ ایک دن مزید اسی حالت میں رہتی ہیں تو ہم ان کو بچا نہیں سکیں گے۔ ان کی کڈنی بالکل فیلڈ ہے۔ اب ایسا ہے وہ کڈنی ساتھ ان کی پوری باڈی کو ڈسٹرب کر رہی ہے، اور اگر دونوں کڈنی ضائع ہو گئیں تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے کمرے کے باہر کھڑے ڈاکٹر فاروقی ان تینوں باپ بیٹوں کو ایک بات تفصیل سے بتا رہے تھے، ان کے زخمی دل کو مزید زخمی کر رہے تھے۔ زرمینہ گل، تمہیں پتا ہے تمہیں لینے کون آیا ہے؟ اماں اس کے پاس آئیں، اس کے پاس جھکتے ہوئے نیچے ہوئی، اپنا منہ اس کے کان کے ساتھ لگایا، جیسے سرگوشی میں اس کو کچھ بتا رہی ہوں، جیسے کوئی سہیلی اپنی سہیلی کے کان میں سے بات کر رہی ہو، ساتھ مسکرا رہی ہو۔ زرمینہ، تمہارا وجدان تمہیں لینے آیا ہے۔ اب کی بار ان کی مسکراہٹ میں کمی آئی، ان کی آواز میں ایک درد، ایک تکلیف آئی، جیسے وہ اس لڑکے کے آنے کا منظر اپنے آنکھوں میں لائی ہو۔ اس منظر نے ان کا سارا وجود دکھی کر دیا ہو۔ زری، آج انہوں نے پہلی مرتبہ تمہارا وجدان کہا تھا۔ ان کو لگا جیسے اس کے جسم میں حرکت ہوئی ہو، جیسے یہ چادر ڈالتے اس کے لڑکے کے جسم میں ہوئی تھی۔ انہوں نے سامنے لگی ECG کو دیکھا، وہاں لکیروں میں تیزی آئی، ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ان کو لگا وہ مزید وجدان کا نام لیں گی تو ان کی بیٹی شاید شب تاریخ سے نکل کر صبح کے اجالے میں آ جائے۔ زمین، اٹھ جاؤ، میری بیٹی وجدان تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ایک بار پھر اس کا عکس اس کے سامنے گھوما جو خون میں نہا رہا تھا، اور سامنے پڑی بیٹی کو بھول گئیں۔ وہ روتے روتے بولنے لگے۔ اٹھ جاؤ زرمینہ گل، تمہارا وجدان سرخ جوڑے میں آیا ہے۔ آنکھیں بند کیے، آنسوں کا سیلاب لیے وہ کہتی چلے گئی۔ وہ بھی ایک ماں تھی، ان کے سامنے کسی کا جوان بیٹا خون میں لت پت پڑا تھا، اور وہ جوان بیٹا ان کی بیٹی کا محبوب تھا، ان کی بیٹی کی زندگی تھا۔ زرمینہ گل، تمہارا وجدان آنکھیں بند کیے خون میں نہاتے ہوئے آیا ہے تمہیں لینے۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے بولتے چلی جا رہی تھی۔ وہ منظر ان کے سامنے سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ وہ اسی منظر کی تفسیر بیان کر رہی تھی جو کچھ وقت پہلے ان کی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی ہی تھی کہ ان کو ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ آنکھیں کھولتے ہی انہوں نے سامنے بیٹھی بیٹی کو دیکھا، جو چہرے پہ خوف لیے کانپتے جسم کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھی تھی، جیسے وہ پسینے میں نہائی ہو۔ زرمینہ، میری بچی۔ انہوں نے اس کو دیکھتے ہی چومنا شروع کیا، اس کے پسینے سے بھرا منہ صاف کرنے لگی۔ اس نے اپنی ماں کا بازو پکڑا، خوف سے ان کی طرف دیکھا اور کانپنے لگی، جیسے وہ اپنی ماں سے پوچھنا چاہتی ہو، اس کا وجدان زندہ تو ہے نا؟ اماں۔ ماں کے گلے سے لگتے ہی اس نے اونچا اونچا رونا شروع کیا۔ اتنی دنوں کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ وہ ماں کے سینے سے لگے ہوئے چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اماں، میرا وہ روتے ہوئے بس اتنا ہی بولی۔ اس کے باپ اور بھائی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ بولنا چاہتی تھی، میرا وجدان کہاں ہے، کدھر ہے، کیا ہوا ہے اس کو؟ مگر ان رشتوں نے اس کو آواز کو دم گھونٹ دیا، وہ مزید کچھ نہ بول پائی۔ زرمینہ گل، کیسی ہو؟ ابراہیم صاحب جلدی جلدی آگے آئے۔ اتنی دنوں کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھیں کھلی دیکھی تھی۔ اتنی دنوں کے بعد ایک مردہ جسم میں جان آئی تھی۔ باپ کے آتے ہی اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، تھوڑا سا اور اوپر ہو کر بیٹھی۔ اس کو اندازہ نہیں تھا اس کا باپ ابراہیم خان سواتی نہیں رہا، صرف اور صرف اس کا باپ بن گیا ہے۔ وہ باپ جو اپنی بیٹی کے سر سے آنچل گرنے پر غصے میں اپنا رخ دوسری طرف نہیں موڑ دیتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں بابا جان۔ چہرے پہ درد کی شدت لیے اس نے بس اتنا ہی کہا اور پھر پیچھے ہو گئی، جیسے اس کے اندر درد ہی درد ہو، اس کے جسم میں خون کی جگہ درد نے لے لی ہو۔ زرمینہ گل، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابراہیم صاحب اس کے قریب آئے، اس کو اپنی باہوں میں لیا، اس کا ماتھا چوما، وہ درد کی شدت لیے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ کیا یہ اسی کا باپ ہے جو آج اس کو اپنے دل سے لگا رہا ہے، اس کا ماتھا چوم رہا ہے؟ ایسے پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ وہ تو کبھی ڈر کے مارے باپ کے پاس بیٹھی بھی نہیں ہے، شاید اس کے باپ نے کبھی نظر بھر کے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ تو آج کیا باپ کو محبت جتانے کے لیے کسی بڑے سہانے کا انتظار کرنا پڑتا ہے؟ کہ ایک بیٹی کو وہ محبت حاصل کرنے کے لیے 70 بستر مرض تک پہنچنا پڑتا ہے؟ کیا ان دونوں صورتوں کے علاوہ ایک باپ اپنی بیٹی سے محبت نہیں کر سکتا، اپنی بیٹی کو سینے سے نہیں لگا سکتا؟ اور بیٹی بھی کوئی عام بیٹی نہیں جو اپنے باپ کی عزت کا خاک میں ملا دے، وہ تو ایسی بیٹی تھی جو اپنے باپ کی عزت کو اپنی چادر کی صورت میں کندھے پر ڈالتی تھی۔ باپ کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی باہر کی دنیا میں وہ کبھی نقاب نہیں اتارتی تھی، کسی مرد کو منہ نہیں لگاتی تھی۔
کہ ایک باپ اس بیٹی سے محبت نہیں کر سکتا، اس بیٹی سے جو اس کی عزت کی خاطر اپنی محبت کو دل میں دفن کر کے خود دفن ہونے کی تیاری کرتی ہے؟ کیا اس بیٹی کو بھی محبت کا کوئی حق نہیں؟ کیا ایک بیٹی کو مر کے ہی باپ اور بھائی کی محبت نصیب ہوتی ہے؟ وہ بھول جاتے ہیں وہ کسی بیٹی کے باپ ہیں، کسی کے بھائی ہیں۔ یاد رکھتے ہیں تو اتنا، وہ سواتی ہیں، مرد ہیں جن کے سر کی ٹوپی اور کندھے پر پڑی چادر اپنی بیٹی اور بہن کی خواہش کی وجہ سے گر نہ جائے۔ وہ کیوں بھول جاتے ہیں بیٹی؟ بیٹی بھی تو ان کی ہی ہے، بہن بھی تو ان کی ہی ہے، جس کی رگوں میں انہی کا خون ہے۔ وہ خود تو زمین میں دفن ہو سکتی ہے، وہ محبت سے تو دستبردار ہو سکتی ہے، وہ ایک ایک پل میں ہزار بار تو مر سکتی ہے، مگر وہ اپنے باپ کے سر کی تو ٹوپی کبھی گرنے نہیں دیتی، کبھی بھائیوں کا غرور ٹوٹنے نہیں دیتی۔ مگر شاید ایک بیٹی کو یہ محبت پانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ محبت کی قربانی تو کہاں قربانی ہے؟ یہ قربانی بس وہی سمجھتے ہیں جو برباد کر دیتے ہیں خود کو، اپنے دل کو، دنیا کو، جو بھول جاتے ہیں۔ کبھی وہ بھی کھلکھلا کے ہنستے تھے، کبھی وہ بھی تو مسکراتے رہے، مگر دینی پڑتی ہے ایک بیٹی کو مسکراہٹ کی قربانی، اپنی محبت کی قربانی۔ جی فرمائیں، میں وجدان کا والد بات کر رہا ہوں۔ کون ہے آپ؟ اور میرے بیٹے کا موبائل آپ کے پاس کیسے؟ میں سی ایم ایچ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ پنڈی میں ہے، بے ہوش ہے، آپ جلد از جلد پہنچے یہاں۔ کیا؟ وجدان کا ایکسیڈنٹ؟ کیسے ہوا؟ میرا بیٹا ٹھیک تو ہے نا؟ ایک باپ کو اس کے جوان بیٹے کی موت کی خبر دی جا رہی تھی، وہ بیٹا جو ان کا اکلوتا سہارا تھا، جو اپنی 5 بہنوں کے سر کا اکلوتی چادر تھا، وہ کانپتے کانپتے وہیں زمین پہ بیٹھے جیسے اب وہ کبھی اٹھ نہیں سکیں گے، اب وہ کبھی نہیں بول سکیں گے۔ کیا ہوا ہے ابو جی؟ باپ کو دیکھتے ہی فاطمہ بھاگتی بھاگتی باپ کے پاس آئی، ان کے پاس وہیں زمین پہ بیٹھی، جو موبائل کان کے ساتھ لگائے کچھ سن رہے تھے، مگر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا دوسری طرف والا انسان کیا کہہ رہا ہے۔ کون ہے ابو؟ کس کی کال ہے؟ اس نے باپ کے ہاتھ سے موبائل لیا، اسکرین پر چمکتا نمبر اس کے بھائی کا تھا، اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ بجی، بجی کیا ہوا ہے تمہیں؟ بہن، میں اسپتال سے بول رہا ہوں، وجدان شاہ کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ لوگ راولپنڈی تشریف لیں ہیں۔ دوسری طرف کی جانے والی چند باتوں نے اس کے اندر کی دنیا کو ہلا دیا، اس کے ہاتھ سے بے اختیار موبائل نیچے گرا۔ ابو آپ نہیں ہو پریشان، وجی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ زمین پہ بیٹھے نہ جانے وہ باپ کو تسلی دے رہی تھی یا خود کو۔ ابو اٹھیں، ہمیں ابھی جانا ہے، ہمیں ابھی وجی کے پاس جانا ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے ایک نظر باپ کو دیکھا جو اپنے ہوشوں میں نہیں تھا، جو مسلسل زمین کو دیکھ رہا تھا۔ زرمینا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ شہاب جلدی جاؤ، ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ، جلدی کرو۔ وہ مسلسل ایک تکلیف میں تڑپ رہی تھی، نہ جانے وہ کیسی تکلیف تھی جو اس کو تھی، نہ جانے وہ کیسا درد تھا جو اس کو ملا تھا۔ درد اس کو پورے وجود میں تھا، مگر ہاتھ اس نے اپنے دل پہ رکھا تھا۔ وہ اپنے دل میں ہاتھ رکھے اس درد کو برداشت کر رہی تھی۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی، اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ درد سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید ہونے لگا۔ ایک بار پھر وہ بالکل سکون سے سونے لگی۔ آپ نے ان کے گھر والوں کو اطلاع دی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، دی ہے، وہ لوگ پہنچنے والے ہوں گے۔ آپریشن تھیٹر میں کھڑے ڈاکٹر نے ساتھ کھڑے لڑکے کو کہا، خون بہت بہہ گیا ہے، ہمیں جلد از جلد خون کا بندوبست کرنا ہے۔ ڈاکٹر وحید مشکل ہی ہے یہ بچ سکے۔ سامنے کھڑے ڈاکٹر اسلان نے ڈاکٹر وحید کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر آپریشن تھیٹر میں روشنیوں کے نیچے پڑے لڑکے کو دیکھا جو ایسے سانس لے رہا تھا جیسے اگلے سانس اس کی آخری ہو، وہ کسی بھی وقت دم توڑ دے گا۔ بچانے والے کو اللہ کی ذات ہے ڈاکٹر اسلان، ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بچ بھی گیا تو یہ کبھی بھی نارمل زندگی نہیں گزار سکے گا، پہلے تو مشکل ہے یہ بچ بھی جائے۔ ڈاکٹر نے اس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، لیٹس سی، ہمیں آپریشن شروع کرنا چاہیے۔ آپریشن شروع کرنے سے پہلے میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں ڈاکٹر، آپ شروع کریں، میں 5 منٹ میں آیا۔ جی بہت بہتر۔ پنڈی کے 2 مشہور سرجن نے آپس میں مسکراہٹ کا تبادلہ کیا، ایک نے وہاں پہ پڑی یاسین اٹھائی اور وہیں کھڑے کھڑے اونچی آواز میں پڑھنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نرس، مجھے انسٹرومنٹ پکڑائیں۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا، وہ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا۔ ابراہیم صاحب، ہمیں فوراً بچے کا آپریشن کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے وہاں پہنچتے ہی ان کو کہا۔ ساتھ کھڑی نرس کو آپریشن کی تیاری کرنے کا حکم صادر کیا اور جلدی جلدی وہاں سے نکلنے لگے۔ ابھی ہی آپریشن؟ رقیہ بیگم نے اپنی بیٹی پہ ایک نظر ڈالی، کیا اس کی حالت ہی آپریشن کرنی ہے؟ جی، اگر ہم نے ابھی کے آپریشن نہیں کیا تو یہ بچ نہیں سکے گی، ہمیں ان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔
آپ جلدی سے اور نیگیٹو کا انتظام کریں، خون جتنی جلدی ہو سکے ارینج کریں ورنہ ہم ان کو بچا نہیں سکیں گے۔ نرس آپ جلدی کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ وہ جلدی جلدی اس کمرے سے باہر نکلے، ان کے پیچھے پیچھے نرس بھی جانے لگی۔ وہاں کمرے میں موجود سب اس لڑکی کو دیکھنے لگے جو کچھ ہی وقت میں اپنی زندگی اور موت کی خبر سنانے والی تھی۔